اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے اور پہلی حالت چھوڑ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر جیتا رہتا ہے، پس دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے جب کچھ بھی حاصل کرنے کی جستجو نہیں رہتی، مگر کھونے کا حوصلہ بہت ہوتا ہے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس مقام سے آگے لوگوں کا وجود لاوجود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے چاہے جانے اور ساتھ نبھانے کی آرزو۔ تب دل کہتا ہے کسی ویرانے سے راستے نکال لیے جائیں، لوگوں کے بھیڑ میں ایک قدم کی مسافت بھی گوارا نہیں کرتے۔ تعلق، جذبے، محبت سب اتنی ہی شدت سے جواب مانگتے ہیں جتنی شدت سے وہ کسی کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ان کی طلب کے مطابق جواب نہ دے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، وہ جو چاہیں گے کہیں گے۔ پھر لوگوں کے ذہنوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، صرف اپنے ذہن پر ہوتا ہے، اور بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے اندر کی تلخی کا پہلا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے اندر کے زہر سے نیلا پڑنے والا سب سے پہلا وجود ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہمارا زہر ہماری رگوں میں سرایت کرتا ہوا ہمیں بے حال کر کے جب ہماری زبان تک پہنچتا ہے، تب ہم وہ زہر دوسروں پر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا، ہم دونوں ہی بات کرنے سے ڈرنے لگے۔ مجھے محبت ہو گئی تھی اس لیے، اور اسے محبت ہو نہ جائے اس لیے۔ بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کر سکو بھروسہ تو یقین کرنا، ہر حد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، میرے لیے مجھ سے زیادہ، خاص بہت خاص ہو تم۔